اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ یونس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس پہلے حصے میں اس سورہ یونس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ یونس کے ساتھ ہی مکی و مدنی صورتوں کا تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے۔ اس گروپ میں 14 مکی صورتیں ہیں، یعنی سورہ یونس سے لے کے سورہ المومنون تک یہ 14 مکی صورتوں کا ایک گروپ ہے، اور یہ مکی صورتوں کا سب سے زیادہ تعداد میں اس حصے میں مکی صورتیں موجود ہیں۔ اور اس میں اسی گروپ میں تیسرے گروپ میں ایک مدنی صورت ہے جس کا نام سورہ النور ہے۔ اس گروپ کی تمام مکی صورتوں میں زیادہ تر انبیاء اور رسل علیہم السلام اور ان کی تبلیغ اور نہ ماننے والوں پر عذاب الہی کا ذکر ہے، جبکہ واحد مدنی صورت النور میں پردے کے احکامات، گواہی اور تہمت کے بارے میں جزا اور سزا کا ذکر ہے۔ اس گروپ کی 5 مکی صورتیں حرف مقطعات الف لام را اور ایک الف لام میم را سے شروع ہوتی ہے، جبکہ سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد سے شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک سورت طٰہٰ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کی پہلی مکی صورت ہے۔ اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں، جو 11ویں پارے کے 6 رکوع سے شروع ہو کر 16ویں رکوع تک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یہ صورت انہی کے نام پر ہے۔ اس صورت میں چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورت یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے جو گمراہ ہو چکی تھی، جس پر عذاب کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، اور ان کے بعد انہیں احساس گناہ گمراہی سے واپس پلٹنا چاہا، اور انہوں نے توبہ اور گریہ زاری اللہ کے حضور پیش کی، جسے اللہ نے قبول کیا، اور ان کی بستی پر عذاب ٹال دیا گیا۔ اس صورت میں قرآن کا تفصیلی تعارف ہے، کیونکہ مشرکین مکہ قرآن اور صاحب قرآن کو جھٹلاتے تھے، اور کبھی کہتے یہ انسانی کلام ہے، اور کبھی اس میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے اس صورت میں اپنی شان ربوبیت اور پوری کائنات پر اپنی قدرت کاملہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ظالم و سرکش اقوام کی ہلاکت کا قانون بھی دیا ہے، یعنی اللہ پہلے ان گمراہ قوموں کو دکھ میں مبتلا کرتا ہے، یہ یعنی اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں، پھر سکھ دے کر ان کی پرکھ کرتا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ گمراہ لوگ ان دونوں امتحانوں میں جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں کائنات کی عظمت کی نشانیاں اور اس دنیا کی ناپائیداری اور آخرت پر ایمان کی دعوت کا بھی ذکر ہے۔ تاریخی حوالہ جات کی شکل میں نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا بھی ذکر ہے۔ الغرض اس صورت میں اللہ کی قدرت، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے دلائل، وحی، نبوت
اور بیست انبیاء علیہم السلام، علوم طبی، خلقت کے اسرار و رموز اور دنیا و آخرت کی حقیقت سے متعلق پہچان بھی کرائی گئی ہے تاکہ نسل انسانی فلاح پا سکے۔ آخرت کی طرف توجہ مضبوط بھی کروائی گئی ہے اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منزلت بھی بیان کی گئی ہے۔ کائنات کی کامل تخلیق کو حکمت برے انداز میں ذکر کیا گیا ہے، جس کے ذریعے اللہ نے اپنی عظمت قرار دیتے ہوئے ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے آخرت کی تیاری کی طرف راغب کیا ہے۔ المختصر یہ کہ یہ صورت توحید، رسالت، قیامت پر مکمل دلیل رکھتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے حکمت برے قرآن اور صاحب قرآن یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مہر ثبت کی ہے اور کفار کی من گھڑت باتوں کی کلی کھول کر رکھ دی ہے۔ تو اب اگلے حصے میں اس صورت کا مطالعہ کریں گے، تو یہاں آج تک یہاں ہی، کل سے پھر اس کی باقاعدہ تلاوت شروع کریں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔